ایک درویش اور اس کا کم سن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتا تھا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے در سے لبریز تھا اور وہ صبح شام انتہائی سوز و گداز کے ساتھ یہ دعا کیا کرتا تھا: میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے اور ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا۔ میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا۔ رشوت خور اور بددیانت اہلکاروں کو عبرتناک سزائیں دوں گا۔ مظلوم مجھے اپنی ڈھال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے۔ میں نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ کمسن چیلے کو یہ یقین تھا کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا، چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کی بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان سے یہ دعا شروع کر دیتا: میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت جھڑ چکے ہیں اور بینائی جواب دے چکی ہے۔ اب وہ مجھے تخت کی بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا۔ میں صدقے دل سے عہد کرتا ہوں میں ناداروں کو زیادہ نادار اور بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا۔ میں شرفاء کو ذلیل کروں گا اور ذلیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھاؤں گا۔ میں راشی اور بددیانت اہلکاروں کی سرپرستی کروں گا۔ ابتدا میں یہ ہوشیار چیلا چھپ چھپ کر دعائیں کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا اور کچھ مدت بعد اس کی حالت تھی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ بھی اس کے قریب بیٹھ کر ہی بلند آوازوں میں اپنی دعا دہرانی شروع کر دیتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا: اگر بادشاہ بن جاؤں تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کروں۔ اور چیلا کہکا لگا کر یہ کہتا: اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم اور بدی کا جھنڈا بلند کروں۔ درویش کہتا: میرے خزانے سے معذور اور نادار لوگوں کو وظائف ملیں گے۔ اور چیلا یہ کہتا: میں ان پر سخت جرمانے کروں گا۔ درویش اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور بسا اوقات ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیتا، لیکن چیلا اپنی روایتی نیاز مندی کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے کئی دعوے دار ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت کر میدان میں آ گئے۔ دور اندیش وزیر نے راتوں رات تمام دعوے داروں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اب ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور صبح باہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز با اتفاق رائے منظور کی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کی بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا۔ پو پھٹتے ہی اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور امراء سے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل کی طرف لے گئے۔ نئے بادشاہ نے تخت پر رونق افروز ہوتے ہی یہ حکم جاری کیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی تکمیل کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے نئے بادشاہ کے مرشد کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ اس کا ہوشیار چیلے کی دعا قبول ہو گئی ہے اور وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تصریح یا تبصرے کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری مستعدی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا گیا، کنویں اور تالاب غلاظت سے بھر دیے گئے، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا۔ نیک خدا پرست انسانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ گھر زن دانش مندوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، جنہوں نے ملک کی بھلائی کے لیے ایک گداگر کو تخت پر بٹھا دیا۔
جب نائب بادشاہ کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو عوام کی لیڈروں نے اس کا حسب و نصب معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سابق وزیر اعظم کی قیادت میں ایک وفد تلاش بسیار کے بعد بادشاہ کی مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے فریاد کی کہ خدا کے لیے ہمیں اس بلائے ناگہانی سے نجات دلائیے۔ عمر رسیدہ درویش اپنے چیلے کے سامنے جانے سے گھبراتا تھا، لیکن ارکان وفد کی گرہوزاری سے متاثر وہ یہ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت کو اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا اور اس نے مرغوبیت کے ساتھ سے مرغوب ہو کر کہا، پیر و مرشد فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے ہو جب بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ سب فانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا، دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہے ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا؟ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبختے انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور قدرت ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام کرتا رہوں گا۔ اگر قدرت کو ان کی گرہوزاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نیک دل درویش نے جواب دیا، برخوردار، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو میری عمر کی دعائیں رائگاں نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تمہارے سر پر تاج رکھ دیا، اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔